گھر کے اندر نل نہیں تھا، لوگ دریا سے پانی پیا کرتے تھے، نہروں سے پانی پیا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سردیوں کی لمبی لمبی راتیں تھی، کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ایسی ٹھنڈ کہ لوگ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے تھے، لوگ باہر جانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمۃ والرضوان فرماتے ہیں نا کہ رات جب بڑھ گئی، رات کا آدھا حصہ گزر چکا تو میری ماں نے اپنے آنکھوں کو کھولا۔ جب ماں نے آنکھوں کو کھولا، ماں کی عظمت بیان کر رہا ہوں پیارے، اگر دل کے کانوں سے سنو گے تو یاد رکھو پیارے، ماں باپ کی کبھی زندگی میں نافرمانیاں نہیں کرو گے۔ اگر آئے ہو خالی موش کرنے کے لیے تو آپ کے لیے اس میں کوئی عبرت نہیں ہے، اور اگر آئے ہو کچھ سیکھنے کے لیے تو اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں۔ اگر اس پر عمل کر لو گے اللہ تم کو کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں کامران فرما دے گا، اللہ تمہیں دنیا و آخرت میں خوب کامیاب فرمائے گا۔ یہ عبرت ایک نصیحت ہے، یاد رکھو، ایک اللہ والے کی نصیحت کو یاد رکھو۔ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں نا کہ جب رات کا آدھا حصہ گزر چکا نا، میری ماں کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب ماں کی آنکھ کھلی، ماں کو پیاس لگی، ماں کا حلق سوکھا، ماں نے اپنے بیٹے کو آواز دی، بیٹا بایزید۔ بیٹے نے نیند سے بیدار ہو کر کے ماں کی بارگاہ میں عرض کیا، امی جان کیا بات ہے؟ امی جان آپ نے مجھے آواز دیا؟ ہاں بیٹا میں نے تجھے آواز دیا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں امی جان آپ نے مجھے بلایا، کیا بات ہے؟ اے امی جان آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ آپ نے مجھے کیوں آواز دیا ہے؟ ماں ارشاد فرماتی ہے اپنے بیٹے سے، اے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی لا دینا۔ بیٹے سے ماں کہتی ہے اے بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دینا۔ بیٹا ہے اٹھتا ہے، وہاں سے برتن کے پاس جاتا ہے، مشکیزہ جو ہے اس میں دیکھتا ہے تو پانی نہیں ہے۔ اب بیٹا کیا کرتا؟ ماں نے پانی طلب کیا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو اگر ماں نے پانی مانگا ہو یا ماں اگر بیٹے سے کہے بیٹا جا دکان چلا جا فلاں سامان میرے لیے لے آ، تو بیٹا دوستوں کی سنگت کی وجہ سے، دوست کے ساتھ میں جانے کی وجہ سے ماں کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے اور یوں کہہ دیا کرتا ہے جا تو خود لے آ، مجھے ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماں اگر بیٹے سے کچھ کہتی ہے آج کے دور میں تو بیٹا توجہ نہیں کرتا ہے، بیٹا ماں باپ کی باتوں پر غور و فکر نہیں کرتا ہے، بیٹا اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ بات میں ماں باپ کو گالیاں یا ستانے والی یا دل کو چور چور کر دینے والی باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قربان جاؤ حضرت بایزید بستامی پر ماں نے پانی مانگا ہے، پانی، اور حضرت بایزید بستامی ہے، اور جب جاتے ہیں برتن کے قریب دیکھا برتن میں پانی نہیں ہے، مشکیزے میں پانی نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی مشکیزے کو لیتے ہیں اور دور دراز مقام جہاں نہر ہے جہاں دریا ہے پہنچ گئے ہیں۔ سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کی لمبی لمبی رات ہے، لوگ اپنے کمرے سے، لوگ رضائی کے اندر سے نکلنا پسند نہیں کرتے، لیکن حضرت بایزید بستامی ہے، ماں نے کہا بیٹا پانی لے آؤ، تو بیٹا چل دیا ہے نہر کی طرف، بیٹا چل دیا ہے دریا کی طرف، پانی لے کر کے آئے۔ ماں کے قریب جب پہنچے پانی کا برتن لے کر جب ماں کے قریب پہنچے حضرت بایزید بستامی تو دیکھا ماں کی آنکھ لگ گئی ہے، ماں سو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، حضرت بایزید کھڑے ہیں، اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ماں کی آنکھ کھلے تو میں پانی پیش کروں، ماں جگے تو میں پانی پیش کروں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی نے اپنے والدہ ماجدہ کو جگانا پسند نہ کیا، ماں کے نیند میں خلل واقع کرنا پسند نہ کیا، بلکہ آپ اس انتظار میں کھڑے رہے، انتظار کرتے رہے، انتظار دیکھتے رہے کہ ماں کی آنکھ کھلے نا تو میں پانی پیش کروں، ماں جب جگیں گی نا تو میں پانی پیش کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ ہے، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، سردیوں کا موسم ہے، انتظار کر رہے ہیں
ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب ماں نے آنکھوں کو کھولا، آنکھ کھلی، ماں نے اپنے لختے جگر کو دیکھا۔ جب ماں نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ماں بھی بھول گئی کہ میں نے پانی مانگا تھا۔ ماں نے کہا بیٹے اے میرے لختے جگر کیا بات ہے؟ بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ ماں نے کہا اے میرے لختے جگر کیوں کھڑے ہو؟ بیٹے نے عرض کیا امی جان آپ نے پانی طلب فرمایا تھا، امی جان لاتے سمے دیر ہو گئی، جانا پڑا، نہر تک جانا پڑا، امی جان جاتے گیا اور واپس آیا، تاخیر ہو گئی ہے، دیری ہو گئی ہے امی جان۔ ماں نے ارشاد فرمایا بیٹا جب دیر ہو گئی تھی پانی لے کر کے آئے تھے تو یہاں کھڑے کیوں ہو؟ بیٹے نے عرض کیا امی جان نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا فرقان رضا منظری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ جن کا ہمیں کہ ماں باپ ایک ایسی عظیم دولت کا نام ہے۔ ماں باپ کو اگر راضی کر کے رکھو گے پیارے تو جب ماں باپ راضی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ اور اگر والدین ناراض ہیں تو یہ جو رات ہے بڑی مبارک رات ہے، اپنے ماں باپ کو مناؤ، پھر اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کے اپنی رات میں اسی رات میں اپنے رب کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرو۔ ورنہ اگر ماں باپ کو ناراض کر کے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید رہ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش نہ فرمائے گا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، غفور الرحیم ہے، غلطیوں کو معاف فرمانے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کے والدین کی بخشش فرمائے اور ہم سبوں کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تعصب کا یہ اندھیرا کسی دن چھٹ بھی سکتا ہے، دھاگا تنگ نظری کا کسی دن کٹ بھی سکتا ہے۔ ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ ذرا آہستہ لیجئے نام بھی تاج الشریعہ کا، نہیں تو صلح کلی کا کلیجہ پھٹ بھی سکتا ہے۔ حضرات میں وقت نہ لے تو یہ میں گزارش کروں گا شاہکار ترنم بلبل باغ رضا جناب انوار اقرار صاحبان کو وہ آئے بیت نماز میں نہ سنا کر ہم سامعین کی دلوں سے بخشش سنیں گے۔ بھائی اٹھائے دو نا استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔